نمبر 41 مراسیل کا شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن الصاغ کی کتاب المفصل فی شرح المقتضیٰ پر لے کے آنا چاہتا ہوں۔ اس کے صفحہ نمبر 283 کو ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ مراسیل کے بارے میں ہم لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ 283 کھول لیجیے، کیونکہ دیکھیں متاخرین نے تو ڈیفینیشن بنا دی ہے نا کہ صرف تابعی جب صحابی کو گرا کر، لیکن ایک مراسیل صحابہ بھی ہوتی کہ صحابی کو گرا۔ اسی طرح سند میں کہیں بھی انقطاع ہو تو متقدمین اسے بھی مرسل میں شمار کرتے تھے۔ they always used these terminologies interchangeably۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فالمرسل من النہایہ لغویہ الرفع علم بعدت تعریف، کہ مرسل جو ہے وہ لغویوں کے نزدیک، علم کے نزدیک اس کی کئی ساری تعریفات ہیں۔ فقیلہ تو کہا جاتا ہے انہو ماخوذ من اطلاق و عدم، تو یہ جو ہے معاملہ، یعنی کہ کچھ اس کا اطلاق کرتے ہیں مطلقاً اور اس کو قید نہیں کرتے، یعنی کہ کسی کے بھی ساتھ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہے مرسل۔ جیسے کہ وہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اپنے قول کا اطلاق جو ہے وہ رسول اللہ پر کر دیا، اور اس نے اس کو قید نہیں کیا، یعنی رسول اللہ پر ڈال دیا نا بات کو۔ تو یہ جو ہیں وہ لغوی تعریف ہیں، آپ اس کو اور ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے مقصد نہیں، ہم اصل مسئلۃ الثانیہ سے شروع کریں گے، یہ میں ہلکا بھلکا پڑھ رہا ہوں۔ وکیل اور کہا جاتا ہے کہ ان المرسل ماخوذ من التفرق و عدم اتصال، کہ تفریق سے یہ ماخوذ ہے اور عدم اتصال سے، یعنی کہ کنیکٹڈ چین نہ ہو۔ فالمرسل منقطع لیس بمتصل، اور مرسل جو ہے وہ منقطع سند ہوتی ہے، متصل نہیں ہوتی، کنیکٹڈ نہیں ہوتی۔ من ذالک قولهم جعل قوم مرسلا، وکیل ان مرسل ماخوذ من السرعہ، کہ مرسل جو ہے وہ جلدی سے ماخوذ ہوتی ہے۔ ناقۃ مرسال، یہ سب وہ جو ہیں لغوی تعریفات ہیں۔ اب آ جائیے مسئلۃ الثانیہ پر۔ تعریف المرسل اصطلاحاً و استعمالات اہل علم للمرسل، کہ مرسل کی اصطلاحی تعریف اور اہل علم کا اس کا استعمال۔ اختلاف اہل العلم فی حد مرسل اصطلاحاً علی اربع قول، کہ اہل علم جو ہیں انہوں نے 4 اقوال میں اس کو منقسم کیا۔ ہمیں اہل علم سے 4 اقوال مل جاتے ہیں مرسل کے بارے میں کہ ماذا مرسل۔ القول الاول، پہلا قول یہ ہے کہ المرسل جو ہے ہوا قول التابعی الکبیر، کہ وہ ایک بڑے تابعی کا قول ہے جو وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض الحد ذکر ابن عبد البر عن علم، اور یہ وہی جو ابن عبد البر نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اہل علم سے۔ قال، وہ کہتے ہیں فما مرسل فإن هذا الامس او خود باجماع علی حدیث التابعی الکبیر النبی، تو کہتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے کہ مرسل کا لفظ جو ہے، نام جو ہے، اسم، یہ اس پر اطلاق ہوگا جو کہ ایک تابعی بیان کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ، لیکن بڑا تابعی کبیر۔ من کان مثلهم من سائر التابعین الذین صح لهم لقاء جماعت من الصحابہ ومجالسهم، اور یہ ان میں سے، ان تابعی میں سے جن کا ثابت ہو کہ وہ اکثر صحابہ کی مجالس اٹینڈ کرتے تھے اور ان سے ملتے جلتے تھے، اور جن کی سندن صحیح ثابت ہو صحابہ سے لقاء، ملاقات۔ فہذا ہوا مرسل عند اہل العلم، تو یہ اہل علم کے نزدیک مرسل ہے۔ ابن صلاح کہتے ہیں معرفت المرسل و صورت التی لا خلاف فیہا، کہ مرسل کی صورت جس میں کوئی اختلاف نہیں، وہ یہ کہ حدیث و تابعی الکبیر الذی لقی جماعت من الصحابہ، کہ ایک بڑا تابعی جو کہ صحابہ کی ایک جماعت سے ملا ہو، ایک آدھ صحابی سے نہیں، وجالسہم، اور وہ بیٹھا ان کے پاس، کا عبید اللہ ابن عدی بن خیر ثم سعید بن مسیب وامثالہ، سعید بن مسیب وغیرہ جیسے،
اور ان کی جیسے مثال اذا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيَخْتَلِفُ مفہوم مرسل بین المحدثین، اور محدثین کے نزدیک یہ جو مرسل کا مفہوم ہے اس میں اختلاف ہے، وہم اہل السنہ والفن والاصولیین، اور وہی اس فن کے مالک ہیں اور اصول ہیں، تو جو وہ بنائیں گے ڈیفینیشن وہ ہمیں قبول کرنی پڑے گی۔ وہذا تعریف یشمل باطلاقی ما اضافت تابع الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، اور یہ تعریف جو اس میں شامل ہے جو بھی تابع رسول اللہ کی طرف منسوب کرے، رسول کے قول میں سے، فعل میں سے یا تقریر میں سے۔ وقد نبہ الحافظ ابن حجر علی ان المحدثین لا یریدون حصر المرسل فی القول، حافظ ابن حجر الاسقلانی جو ہے خبر دیتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک جو ہے صرف مرسل کا مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کے نزدیک یہ شامل کرتی تھی والتقریر ایضاً والفعل، یعنی فعل اور تقریر کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شامل کیا جاتا تھا مراسیل میں جو تابع ڈائریکٹ بیان کرے۔ وَإِنَّمَا خُصَّ الْقَوْلُ، اور اسی طرح جو ہے وہ خلاصہ ہو جاتا ہے اس قول کا لکونی اکثر وذالک رأى أن التعبیر بالاضافہ اولا لکونی اشمل، یعنی کہ یہ جو تینوں چیزیں وہ اس میں شامل ہیں۔ فیقال فی حد المرسل ہوا ما اضافہ التابع، تو یہ وہی بات چل رہی ہے۔ دوسرا قول یہ کہ ان المرسلہ ہوا قول التابع سواء کان کبیرا و صغیرا، دوسرا قول یہ کہ چاہے تابع بڑا ہو چھوٹا ہو یہ مرسل ہوگی۔ قال رسول اللہ، جب وہ قال رسول اللہ کہتے صحابی کے بغیر۔ وهذا المشهور عند اہل العلم من اہل الحدیث وهو الذي وقع الاتفاق علیہ فیما بعد، یعنی کہ یہ جو قول مشہور ہے اہل حدیث علماء کے نزدیک اہل علم میں سے، اور اسی پر ان کا اتفاق بھی ہے، اور وہ اسی کو جو ہے اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ الذی ذهب الیہ الحاکم وغیرہ من اہل العلم، اور اس کی طرف گئے امام حاکم اور دوسرے اہل علم ان کی طرح کے، لیکن یہ امام حاکم وغیرہ تھوڑے بات کے ہیں۔ القول الثالث، تیسرا قول یہ کہ ان المرسلہ ہوا کل اسناد لم یتصل، تیسرا قول وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ مرسل جو ہے وہ ہر وہ سند ہے جو کہ متصل نہ ہو، کما ذهب الی حضر امام احمد، جس طرح کہ امام احمد اس کی طرف گئے۔ دیکھیے یہ متقدمین علماء جو ہیں نا وہ آتے جا رہے ہیں اس کی طرف، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ امام احمد گئے، ابو داود گئے، خطیب گئے، وغیرہ من اہل العلم، یہ سب لوگ گئے۔ امر امام احمد فکان یسمی المنقطع مرسلا، تو وہ جہاں تک امام احمد کا تعلق ہے تو وہ تو ہر منقطع کو نام دیتے تھے مرسل کا، یہ بات جو میں نے آپ سے شروع میں کہی تھی۔ تو اچھا جی، اب یہ کال وال آ جاتی ہے اس سے کام خراب ہو جاتے ہیں، لیکن بھائی جب کوئی کرنے کو تیار نہیں تو ہم ہی لوگوں نے پھر تھوڑا بہت جتنے علم ہوگا اس کو پھیلانا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا۔ تو آئی ایم سوری فار دا ڈسٹربنس، بہرکیف۔ تو وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں من ذالک ما راو عراق میں عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حولوا مقاضی الی القبلہ، کہ یہ جو فقارہ امام احمد اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام احمد نے کہا کہ مرسلونی مرسل ہے۔ اب عراق جو ہیں وہ تابعی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تابعی ہیں اور وہ عائشہ سے ڈائریکٹ بیان کرتے ہوئے، یعنی ھذا ان عراقا لم یسمع من عائشہ، عراق نے عائشہ سے نہیں سنا، اور فوقع فی استعمالاتی الامام استعمال المرسل، اور امام احمد نے اس کو مرسل کے طور پر استعمال کیا۔ اب مجھے پکا نہیں ہے کہ تابعی ہے، یعنی بیمانہ المنقطع، یعنی انہوں نے اس کو منقطع کے طور پر استعمال کیا۔ واما ابو داؤد، جہاں تک ابو داؤد کا تعلق ہے، فقط عرف المرسل فی رسالاتی الی اہل مکہ، تو وہ تو انہوں نے تو کیا کہتے ہیں اس کی پہچان کرائی مرسل کی اپنے رسالات میں جو انہوں نے اہل مکہ کی طرف لکھے۔ اس گانا یتکلم علی المتصل و علی الحدیث صحیح فی کتابی، تو انہوں نے کہا کہ میں جو بھی کلام کرتا ہوں متصل پر وعلی الحدیث فی کتابی، وہ اپنی کتاب میں، ثم قال وان من الحدیث فی کتابی سنن ما لیس بمتصل، اور جو حدیث میری کتاب سنن میں متصل نہ ہو فہو مرسل و مدلس۔ اب دیکھیے تدلیس اور مدلس روایتوں کو اور مرسل روایتوں کو دونوں کو ایک ہی حکم میں رکھتے تھے، تو ترسیل اور تدلیس دونوں ان کے نزدیک ایک تھی، کیونکہ دونوں میں یہی ہوتا ہے کہ اپنے سے اوپر کے شیخ کو چھپایا جا رہا ہوتا ہے،
یہاں تابی کا شیخ صحابی ہوتا ہے. یعنی ان کل اسناد لم یتصل یسمی عنده مرسلا، یعنی کہ تمام وہ اسناد جو کہ متصل نہ ہوں، کنیکٹڈ جڑی ہوئی نہ ہوں. اتصل یتصل کا مطلب ہوتا ہے کنیکٹ کرنا، کونیکٹ. تو یہ جو ہیں یہ مرسل شمار ہوتی تھی ان کے نزدیک. اندو اندو جو ہے مصری لہجے میں بولیں گے. وقت استعملہ، اور وہ استعمال کرتے تھے تحقیق اس کو، حاضہ ایدن فی کتاب المراسیل، اور اپنی کتاب مراسیل میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. فقط ذکر باسنادی الی سلیمان بن موسیٰ رجل من بنی عدی بن کعب انہم دخلوا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی جالسا. الحدیث قال ابو داؤد سلیمان لم یدرک العدوی ھذا، کہ سلیمان نے جو ہے وہ رجل بنی عدوی سے کبھی نہیں ملا، تو یہ جو ہے اس کا ادراک نہیں کیا، درک نہیں کیا. تو یہ جو ہے نا کیا کہہ رہا تھا میں آپ کو، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی ویسی بات ویڈیو میں نہ چلی جائے. تو اب یہ جو ہے نا ابو داود جو ہیں سلیمان لم یدرک العدوی ھذا، تو یہ بیسکلی اسی انقطاع کو استعمال ہوا. وشاہد من ھذا، پھر یہ اور ایگزامپلس نقل کرتے ہیں، یہ اسی طرح چلتی رہیں گی. ٹائم کم ہے، اس کو آگے پڑھتے ہیں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا، صفحہ نمبر بتا دیا، باقی جس کو جتنا کوڈ ڈالیں. وہ کہتے ہیں کہ سلیمان بن موسیٰ جو اس نے نہیں سنا من حاضر صحابی، فسلیمان بن موسیٰ من صغار تابعین، یہ صغار تابعین میں سے. ولیذا ذکر ابو داؤد حاضر ضمن کتابی المراسیل، اور اسی لیے جو ہے امام ابو داؤد نے اپنی ضمن کی کتاب میں اس کو مراسیل میں نقل کیا. وہ یسمی کل اسناد یتصل، اور انہوں نے ہر اس سند کو جو متصل نہ ہو اس کو مرسل. اچھا یہ کبار تابعی اور صغار تابعی سے کیا مراد ہوتا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا پوچھ کے، استفسار کر کے، کیونکہ صرف اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رتبے میں بڑا، عمر بھی اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے. وَأَمَّا الحاکم، اور امام حاکم کا جہاں تک تعلق ہے، فالذی ذکرہ فی معرفت علوم الحدیث، تو انہوں نے علوم حدیث کی معرفت جو لکھی اس میں انہوں نے لکھا، ذکر کیا. انہ اذا قیل فی اسناد فلان عن رجل او عن شیخ عن فلان او نحو ذلك فانہ ذلك لا یسمی عنده مرسلا، یعنی کہ ان کے نزدیک یہ بھی مرسل ہوتی تھی بلکہ منقطع ہوتی تھی اگر کوئی بندے کہ رجل سے، آدمی سے روایتی، شیخ سے روایتی، یا فلاں سے نام ذکر نہ کرے. وہذا فی بعض مصنفاتی اصول الفقہ معدود من انواع المرسل، اور بعض فقہ میں بھی یہ مرسل کی انواع میں آتی ہے. وقت قال ابن کثیر فی اختصار علوم الحدیث، یہ ابن کثیر کی کتاب اختصار علوم الحدیث، اس میں وہ کہتے ہیں ثم ان الحاکم یقص المرسل بالتابعین، کے امام حاکم جو ہے وہ خاص کرتے تھے مرسل کو تابعین کے ساتھ. والجمہور من الفقہ والاصولیین یعممون التابعین وغیرہم، جبکہ جمہور جو ہیں، اب یہ امپورٹنٹ بات ہے، جمہور جو ہے اور فقہ اور اصولیین جو ہیں یہ سب اس کو خاص کرتے ہیں تابعین اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی خاص نہیں کرتے، یعنی کہ وہ اس کو علی الاطلاق سب کے اوپر بولتے تھے. والقول الرابع، چوتھا قول ہے ان المرسل ہوا کل اسناد یقول فی راوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ سند جس میں کوئی بھی راوی کسی بھی درجے سے بولے کہ رسول اللہ نے فرمایا تو وہ مرسل ہے. فہذا یسمی مرسلا سواء کان الراوی من التابعین او من اتباع التابعین او ممن اتى من بعدهم، وهذا هو المشهور عند الاصولیین او عند بعض الاصولیین کا ابن الحاجب وغیرہ. یہ وہی باتیں سمپل سی، بہت سمپل عربی ہے کہ یعنی کہ وہی بات بولی انہوں نے کہ چاہے وہ تابعین ہوں، اتباع التابعین ہوں، یا ان کے بعد والے ہوں، اور یہی اصولین کے نزدیک مشہور ہے. اور جو ہے یا بعض اصولین کے نزدیک جیسے کہ ابن الحاجب ہے. والمشہور من حاضر الاقوال، اور جو مشہور ہے ان اقوال میں سے وہ یہ ہوا قول الثانی، وہ دوسرا قول ہے، وہ ہوا قول التابعی، یعنی کہ تابعی کا قول ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ یہ کہے کہ رسول اللہ نے فرمایا سواء کان تابعی کبیرا صغیرا، چاہے وہ تابعی کبیر ہو یا صغیر ہو. یہ امپورٹنٹ بات ہے. پہلے قول میں یہ تھا کہ کبیر ہو، جہاں تک مجھے یاد پڑا رہا ہے. وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح عند اهل الحديث في من تأخر وإلا ما ذكرته فإن من تقدم يسمون الإسناد الذي لم يتصل مرسلا، یعنی کہ زیادہ تر اہل حدیثوں کے نزدیک یہی اس کو وہ نام دیتے تو سند کو جو متصل نہ ہو اس کو مرسل کہتے. فينبغي الانتباه في اطلاق اهل العلم فلا يهمل على ما وقع عليه الاتفاق فيما بعد وتفضل به بعض المتقدمين. فیم بغی الانتباہ، اور چاہیے کہ ایک انتباہ نقل کرتے ہیں فی اطلاقاتی علم کے اطلاقات میں. فلا یحمل علی، تو وہ اس کو معمول نہیں کرتے تھے ما وقع علیہ الاتفاق فیما بعد، اس کے بعد جو بھی اتفاق ہوا. وتفسر بھی عبارات المتقدمین، اور ہمیں متقدمین کی عبارات کی طرف ہی جانا پڑے گا، ان کی تفسیر کرنے پڑے. اذن الخلاصہ فی مرسل الذی وقع علیہ الاصطلاح، کہ خلاصہ جو مرسل میں وہ یہ ہے جو واقع ہوا، جو گرا اصطلاح کو فیما بعد ہوا قول التابعی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقت اشترط الحافظ ابن حجر شرطا، اور حافظ ابن حجر نے ایک شرط اور لگائی اس میں، وہ ان یکون تابعی لم
युलक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि वो ताबी जो रसूलुल्लाह से मिला ना हो। काला इन्ना बाज़ ताबीन कल इत्तका भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि कुछ ताबी ऐसे थे जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले अन युसल्लम हाज़र रजुल कबला अन युसल्लम, इससे पहले कि वो इस्लाम कबूल करते, सुम्मा बाद वफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद इस्लाम लाए। तो उनको भी टेक्निकली ताबी शुमार किया जाता है, क्योंकि ईमान की हालत में नहीं देखा ना, बेशक चाहे बगैर ईमान की हालत में देखा हो। तो वो इसको करते हैं कि ये वो भी फिर ताबी शुमार होगा, हम उसको सहाबी नहीं कह देंगे। फ़नक़ुल, बस हम कहते हैं कि क्योंकि हो सकता है उसने रसूलुल्लाह की कोई बात सुनी हो लेकिन उस वक्त ईमान ना लाया हो। तो अब जब वो बयान करेगा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं, दैट वुड बी काउंटेड एज आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट एज अ कॉल ऑफ ताबी। फ़नक़ुल, बस हम कहते हैं इन्ना हाज़ा क़द रआ रसूलुल्लाह, तो हम कहते हैं कि बेशक उसने रसूलुल्लाह को देखा, लाकिन राव कबला युसल्लिम, यानी समिया मिनु कब्रन फी हालत कुफ्री सुम्मा बाद वफ़ात रसूल अस्लमा, ये वही बात है। वहाज़ा युसम्मी अन आलिम ताबियन वला युसम्मी साहबियन, और अहले इल्म ने उसको ताबी शुमार किया, साहबी नहीं। लिअन्ना साहबी हुआ कुल्लु मन इज्तमा बिर्रसूल मोमिनन बी फ़हाज़ा इज्तमा बिही व हुवा काफ़िरुन, जबकि ये उस वक्त हालत में रसूलुल्लाह से मिला जब वो काफिर था। लाकिन्नहु अस्लमा बाद वफ़ाती, इसने रसूलुल्लाह के वफ़ात के बाद इस्लाम लाया। फ़हाज़ा यकुनु मुस्नदन ला मुरसलन, तो ये जो है ना मुस्नद नहीं होगी, मुरसल ही इसकी शुमार होगी। वफ़ी मुस्नद इमाम हदीस मसलू हज़ा, और मुस्नद इमाम अहमद में इस तरह की हदीस वह हुआ नादिर, और वह नादिर है। फ़हाज़ा शर्तु अल्लज़ी ज़करहु इब्न हजर ला हाजा इला शराती, यानी मुस्नद इमाम अहमद में हमें ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। फ़हाज़ा शर्तुल लज़ी ज़करहु इब्न हजर ला हाजा इला शराती, तो इसकी शर्त लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी अमसाल बहुत कम है। लेकिन चलें फिर भी अगर कोई लगा ले तो काम चल जाएगा। अलमसलतु सालिसा, तीसरा मसला क्या है, हुक्मुल एहतिजाज बिल मुरसल, कि मुरसल का हुक्म क्या है, उससे हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इख्तलफ़ उलमा अयदन फिल एहतिजाज बिल मुरसल अला अक़वाल मुतअद्दिदा, अहले इल्म ने बहुत सारे अक़वाल में, इनके बहुत सारे अक़वाल हैं, मुतअद्दिद अक़वाल हैं कि हम उससे हुज्जत पकड़ सकते हैं या नहीं। मैं ज़रा तेज़ पढ़ रहा हूँ वक्त की कमी की वजह से, आप लोग स्लो करके देख सकते हैं, यूट्यूब पर ऑप्शन मौजूद है। हत्ता औसल हाफिज़ इब्न हजर इला सलासत रशा कौलिन, यहाँ तक कि हाफिज़ इब्न हजर ने जो हैं वो 13 कौल ज़िक्र किए। वहाज़ल अक़वालु तदाखुल, और इन अक़वाल में दाखिल हैं। फ़अव्वलु हाज़िल अक़वाल, तो इनमें से पहला कौल है वो ये, अन्ना मुरसल ला युहतज्जु बिही मुतलक़न, कि मुरसल से मुतलक़न नहीं एहतिजाज एब्सोल्युटली पकड़ा जाएगा। सवाउन काना मुरसल लिस्सहाबा औ गैरिहिम, चाहे वो सहाबी की मुरसल हो, यानी कि ऐसा है ना, कभी अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने फलां सहाबी से सुना, या मुझसे एक सहाबी ने बयान किया, नाम नहीं लेते, तो ये भी मुरसल में, सहाबा की मुरसल में शुमार होगी। हाफिज़ ज़ुबैर और ज़्यादातर मुहद्दिसीन इसी के काली मुतक़द्दिमीन भी के काबिल कबूल है। लेकिन ये पहले कौल वाले कहते हैं कि भाई उससे एहतिजाज नहीं किया जाएगा। अजीब सी बात है, अब क्या करें, ठीक है। तो कहते हैं चाहे वो सहाबी की हो ताबी की हो। वहाज़ा कौलु अबी इसहाक़ अल इसफ़राइनी व अबी बकर अल बाक़िलानी वग़ैरिहिमा, ये इन दो लोगों का कौल है। और इन जैसे वक़ौलु तानी अन्ना मुरसल युहतज्जु बिही मुतलक़न, के मुरसल, दूसरा कौल ये कि चाहे मुरसल कोई से भी उससे एहतिजाज करो। वहाज़ल मशहूर इंदल हनफिय्या वग़ैरिहिम, ये हनफियों का कौल है और इन जैसे लोग। तो अभी आप सोच लें कि क्या उनके मज़हब की बुनियाद है। जहाँ छोड़ना होता है फिर छोड़ भी देते हैं, अपना मतलब पूरा नहीं हो रहा होता। तो ये तो बड़ा ख़तरनाक कौल है कि कुछ भी ले लो। वक़ौलु सालिस अत-तफ़रीक़ बैनल मरसिल सहाबा व मरसिल गैरिहिम, तीसरा कौल ये कि हम सहाबा और उनके गैर के लोगों में तफरीक करेंगे मरासिल में। फ़युहतज्जु बिमरासिल सहाबा दूना गैरिहिम वहाज़ा कौल अहले हदीस, सहाबा की मरासिल से हुज्जत पकड़ी जाएगी और उनके अलावा जो भी हैं चाहे वो ताबी हों, उनकी मरासिल से हुज्जत नहीं पकड़ी जाएगी। ये अहले हदीस उलमा का कौल है। अहले हदीस से मुराद मुहद्दिसीन की जमात, मुतक़द्दिमीन। वक़ौलुर राबि, चौथा कौल ये कि क़बूली मरासिल सहाबा व किबार ताबीन, के सहाबा की भी मरासिल और किबार ताबीन की भी ली जाएंगी। और पाँचवा कौल ये कि इज़ा काना लज़ी युरसिल इन्नमा युरसिलु अन सिक़ा फ़युहतज्जु बिही दूना गैरिही, कि अगर वो सिक़ा से करता हो ज़्यादातर तदलीस, तो फिर क्या कहते हैं वो जो है उससे एहतिजाज किया जाएगा। फ़हाज़ा तक़रीबन अहम मन अक़वाली अहले इल्म फ़ी हाज़िल मसला, ये तकरीबन वो अहम अक़वाल हैं जो इस मसले में। वस्सवाबु फ़ी ज़ालिक, और सही रास्ता इसमें ये, अन्नल मुरसला ला युहतज्जु बिही, कि उससे एहतिजाज नहीं किया जाएगा मुरसल से, सही है। व युस्तस्ना मिन्हा मरासिलु सहाबा, सहाबा की मरासिल से मुस्तस्ना है। फ़इन्ना हुज्जतु इंदा अहलिल इल्मी बिल हदीस, ये अहले इल्म जो हदीस वाले हैं उनके नज़दीक ये मुतफ़क़ा मसला है, हुज्जत है। व अम्मा गैरु मिनत ताबीन, और जहाँ तक ताबीन का ताल्लुक है, फला तुअतबरु मरासिलुहुम हुज्जत, तो उनकी वो हुज्जत नहीं होंगी मरासिल। वज़ालिका लिअन्ना अहद शुरूत सिहहतिल हदीस मफ़क़ूदा मिन हाज़िल इस्नाद हुआ शर्तुल इत्तिसाल, फ़हाज़ल मुरसल लैसा बिमुत्तसिल, क्योंकि जो एक सबसे इम्पोर्टेंट सनद सही हदीस होने की शर्त है वो ये कि सनद मुत्तसिल हो, जो हमने पढ़ी थी।
5 ہے نا، سند متصل ہو، ضابط ہو، عادل ہو اور شذوذ اور علت سے پاک ہو، تو اس کے اندر تو بیسک سند ہی پوری نہیں ہو رہی، تو یہ تو مرسل ہے، لیسا بھی متصل نہیں ہے، وَأَيْضًا فَإِنَّ هُنَاكَ مِنْ كِبَارٍ مَنْ وُجِدَ فِي مَنَاصِبِ مَا يُسْتَنْكَرُ، اور اسی طرح پھر کبار تابعین بھی آ جاتے ہیں جن کی ہمیں مراسیل ملتی جن کا انکار کیا گیا. وَمِنْ ذَلِكَ مثلاً مراسیل سید ابن المسیب وجد فیہا ما یستنکر، سید ابن مسیب کی بھی ہمیں مراسیل ملتی جن کا انکار کیا گیا. من ذلك ما روى عند ابی داؤد فی کتاب المراسیل قال سعید بن مسیب ان رسول قال من ضرب اباه فاقتلوه، کہ جس سے اپنے باپ کو مارا، رسول اللہ نے فرمایا سعید ابن المسیب کہتے ہیں تو اس کو قتل کر دو. اب یہ ایک ایسی مرسل ہے کہ سعید ابن مسیب اتنے بڑے تابعی کی بھی اس مرسل کو قبول نہیں کیا گیا، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ کبار تابعین کی ہم وہ کریں، وہ بھی دلائل و قرائن کے ساتھ قبول کی جائیں گی. فَإِنْ يُضْرِبُ الْإِنسَانُ أَبَاهُ فَهَذَا لَا يُوجِبُ الْقَتْلَ، تو اگر کوئی بندہ اپنے باپ کو مارے تو اس سے قتل واجب نہیں ہوتا، بل یوجب التعزیر والتعدیب، اس سے صرف تعزیر اور تعدیب واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وفی قال سعید و نیدن، اور سعید بھی کہتے ہیں اس میں کہ رسول نے فرمایا لا یخرج من المساجد من المسجد احد بعد النداء الا المنافق، کہ مسجد سے نہیں نکلتا کوئی شخص سوائے اذان کے بعد سوائے منافق کے. والذی ثبت فی حدیث، یہ ابو ہریرہ کی حدیث میں ثابت ہے صحیح مسلم میں کہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جو کوئی اذان کے بعد مسجد سے باہر نکلا تو اس نے ابو القاسم کی یعنی رسول اللہ کی مخالفت کی. ولم یقل ان رسول اللہ قال انه منافق، لیکن انہوں نے انه منافق کا لفظ نہیں کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا. تو اب یہ جو سند آئی ہے نا سعید سے، تابعی جو ہے یہ مرسل ہی شمار ہوگی، ہم اس کو نہیں لیں گے، بس جتنی صحیح باتیں وہ لیں گے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے. وہکذا یتضح بالاستقرار ان بعض المساجد کبار تابعین قد وجد فیہا ما یستنکر، اور اسی طرح یہ بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ بعض مراسیل جو ہے نا کبار تابعین کی ان کے اندر بھی ہمیں نکارت ملتی ہے. ویخالف الصواب سیاح، اور وہ صحیح چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں جو شریعت میں ثابت ہیں. مما یؤخذ ثواب ما اقترناه من کون المراسیل لا تعتبر حجہ، تو اس لیے کیا کہتے ہیں یہ بھی ایک نا ڈاجی مسئلہ ہے. بہرکیف اب یہ ایک مسئلہ تو رابعہ رہ جائے گا، وہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے.